بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ عبسہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کا نام لے کر جو بے حد رحمت والا بار بار رحم کرنے والا ہے۔ میں سورہ عبسہ پڑھنا شروع کرتا ہوں۔ عبس وتولی، تیوری چڑھائی اور بے رخی برتی۔ ان جاءہ الاعمی، اس لیے کہ اس رسول کے پاس ایک نابینا آیا۔ وما يدریک لعلہ یزکی، اور کون سی بات اے رسول تمہیں آگاہ کر دے سکتی تھی کہ شاید وہی شخص پاکیزگی اختیار کر لیتا، او یذکر فتنفعہ الذکری، یا نصیحت قبول کرتا اور تمہاری یہ نصیحت اسے فائدہ دیتی۔ اما من استغنی، لیکن جو شخص بے پرواہی کرتا ہے، فأنت له تصدی، اس کی طرف تم توجہ دیتے ہو۔ وما عليك ألا يزكى، حالانکہ اگر وہ پاکیزگی اختیار نہ کرے تو تم پر کوئی الزام نہیں۔ وأما من جاءك يسعى، اور جو شخص تمہارے پاس دوڑتا ہوا آیا وهو يخشى، اور وہ اپنے دل میں اللہ کی خشیت رکھتا ہے، فأنت عنه تلهى، تو تم اس سے تغافل کرتے ہو۔ كلا إنها تذكرة، ایسا ہرگز نہیں چاہیے، یہ قرآن تو سب کو پرعظمت بنانے کا ذریعہ ہے۔ فمن شاء ذكره، پس جو چاہے اس کے ذریعے بڑا بن جائے۔ في صحف مكرمة، یہ قرآن مجید ایسے صحیفوں میں ہے جو عزت والے ہیں، مرفوعة مطهرة، بلند مرتبہ اور پاک ہیں، بأيدي سفرة، ایسے لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہیں كرام بررة، جو معزز ہیں، نیک ہیں۔ قتل الإنسان ما أكفره، برا انسان ہلاک ہو، وہ کیسا ناقدردان ہے۔ من أي شيء خلقه، وہ غور تو کرے کہ اللہ نے اسے کس چیز سے پیدا کیا۔ من نطفة خلقه فقدره، تھوڑی سی چیز سے پیدا کیا ہے، اسے پیدا کیا پھر اسے طاقت دی۔ ثم السبيل يسره، پھر اس کا راستہ آسان کر دیا۔ ثم أماته فأقبره، پھر اسے موت دی، پھر اسے قبر میں رکھوایا۔ ثم إذا شاء أنشره، پھر جب چاہے گا اسے دوبارہ اٹھا کر کھڑا کرے گا۔ كلا لما يقض ما أمره، ہرگز نہیں کہ حشر و نشر نہیں ہوگا، اللہ نے اسے جو حکم دیا تھا وہ اس نے ابھی تک پورا نہیں کیا۔ فلينظر الإنسان إلى طعامه، اس لیے اس انسان کو چاہیے کہ اپنی غذا کی طرف دیکھے۔ أنا صببنا الماء صبا، کس طرح پہلے تو ہم نے خوب پانی برسایا، ثم شققنا الأرض شقا، پھر زمین کو اچھی طرح پھاڑا، فأنبتنا فيها حبا، پھر اس میں غلہ اگایا، وعنبا وقضبا، اور انگور اور ترکاری، وزيتونا ونخلا،
اور زیتون اور کھجور، وحدائق غلبا اور گھنے باغ، وفاكهة وأبا اور طرح طرح کے پھل اور چارہ پیدا کیا، متاعا لكم ولأنعامكم خود تمہارے اور تمہارے مویشیوں کے لیے سامان زیست کے طور پر۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ پھر اس پر بھی غور کرو جب کانوں کو پھاڑ دینے والی مصیبت آئے گی، يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ تو اس دن انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ اپنی ماں اور اپنے باپ سے، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ اور اپنی بیوی اور بیٹوں سے۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ اس دن ان میں سے ہر شخص کی ایسی حالت ہوگی جو اسے اپنی ہی طرف الجھائے رکھے گی اور اپنے سوا اسے کسی کا ہوش نہ ہوگا۔ وجوہ یومئذ مسفرہ کچھ چہرے اس دن دمک رہے ہوں گے، ضاحکۃ مستبشرہ ہنستے ہوئے حشاش بشاش، ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ اور کچھ چہرے اس دن ایسے ہوں گے کہ ان پر غبار ہوگا اور ان پر خاک اڑ رہی ہوگی، ترہقها قترہ دکھ اور اندوہ ان پر چھایا ہوا ہوگا۔ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ یہی لوگ کافر و فاجر ہوں گے۔